بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم ایکچولی ایمان کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان ہے کیا. ہم نے کہا کہ 5 سینسری آرگنز ہیں جہاں سے ہم ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں. برین از اے اسٹوریج پلیس جہاں پہ وہ ڈیٹا ریسیو ہوتا ہے، پڑھتا ہے، اور جیسے جیسے ہمارے اینگل آف تھنکنگ بدلتا ہے وہ ڈیٹا چینج ہوتا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ مطلب آج اگر میں ایک میوزک کو حلال سمجھتا ہوں اور اگر کل میرا میرا فیتھ چینج ہوتا ہے، میرا اینگل آف لوکنگ ایٹ دا میوزک ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو اب وہ میوزک مجھے ڈفرینٹ لگنا شروع ہو جائے گا. تو اینگل آف اسیسنگ دا ڈیٹا، اینگل آف اسیسنگ دا ڈیٹا بیسیکلی ہمیں انالیسس، وہ جو ڈیڈکشن دیتا ہے نا، وہ ہمارے فیتھ اگر چینج ہو رہا ہے، ہمارا کلچر چینج ہو رہا ہے. جیسے پاکستانی بندہ جب امریکہ میں جاتا ہے یا کینیڈا میں جاتا ہے، اس کا اینگل آف لوکنگ ایٹ دا سیم ڈیٹا چینج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایمان کے ساتھ ابھی انشاءاللہ آگے ہم ریلیٹ کریں گے. تو دو چیزیں، سینسری آرگن سے ڈیٹا جو سٹور ہوا، اور اینگل آف لوکنگ ایٹ دیٹ ڈیٹا، اس کے لحاظ سے ہمارا انالیسس چینج ہوتا ہے اور ہمارے انالیٹیکل ڈیسیژن ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہ تو ہمارے دماغ میں چل رہا ہے. اب جو اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ ہے وہ فیتھ بھی ہے، وہ ہمارا اپنا کلچر بھی ہے، وہ ہمارے ایکسپیرینسز بھی ہیں. ٹھیک ہے، اور ہماری ریڈنگ بھی ہے، ہماری آبزرویشن بھی ہے. بہت سارے اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ اینڈ دیٹ ڈیٹا، وہ اس کے بہت سارے فیکٹرز ہیں. جو فیکٹر جتنا امپورٹنٹ ہوگا، جتنا ڈومیننٹ رول پلے کرے گا، اسی طرح وہ ڈیٹا اینالائز ہوگا اور ہمارے پاس انالیٹیکل ڈیسیژن بنیں گے. یہ تو ہمارے دماغ کی کہانی ہے. سو اس کو موٹا سا، یہ بالکل چھوٹی سی ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، بس آپ کا کہنے کا مطلب کہ میموری انڈیویجول بھی ہوتی ہے، کلیکٹیو بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، اس کو اب ہم اس ڈیٹیل میں نہیں جاتے کہ اصل موضوع ہمارا ایمان ہے. اب جب ہماری میموری آتی ہے تو ظاہر ہم اس کو انکوڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ سینسری میموری کو انکوڈ کرتے ہیں، اور اس انکوڈنگ پروسیس کو ہم نے کہا اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگس. وہ فیتھ ہو سکتا ہے، وہ کلچر ہو سکتا ہے، وہ ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، وہ ہماری ریڈنگ ہے، ہماری لسننگ ہے. آپ جس طرح کے لوگوں کو سنیں گے اس طرح آپ کا اینگل آف تھنکنگ چینج ہوگا. جس طرح کی کتابیں آپ پڑھیں گے اس طرح ہمارا اینگل آف تھنکنگ چینج ہوگا. پھر ہماری کچھ شارٹ ٹرم میموریز ہوتی ہیں اور کچھ لانگ ٹرم میموریز ہوتی ہیں. اب جو میم نورین نے بات کی وہ تھی لانگ ٹرم میموری. لانگ ٹرم میموری کیا ہوئی؟ آپ کے کان میں اذان دینا، ماں کے پیٹ میں ماں نے جو قرآن پڑھا، جس طرح کا ماحول دیکھا، جس طرح اس کو گھر والوں نے ٹریٹ کیا ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، 9 months کا جو پیریڈ ہے، وہ بچے کی میموری پہ اثر انداز ہوتا ہے. پھر آلموسٹ 80 to 90%، if I'm not wrong میم نورین، پہلے بچے کے تقریباً 8 سال میں 80 to 90% جو آپ کے دماغ میں اینگل، وہ جو ڈیٹا ہے وہ سٹور ہوتا ہے اور وہ واش نہیں ہوتا. یہ لانگ ٹرم ہے، رائٹ؟ جی بالکل ایسا ٹھیک ہی ہے نا؟ وہ ڈیٹا نہیں جاتا کہیں بھی. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ اسلام میں ایک بڑی بیوٹیفل چیز آپ دیکھیں گے کہ جیسے ہی انسان مسلمان ہوتا ہے اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں. کیوں؟ ہم کہتے ہیں اس نے یاشی کر لی ساری جوانی، اب بڑھاپے میں مسلمان ہو گیا. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ اس کی لانگ میموری میں میوزک سننا مزیدار کام تھا، روح کی غذا تھی. وہ میموری اس کو بار بار ٹیز کرتی رہے گی. اب وہ مسلمان ہو گیا، اس نے کلمہ پڑھ لیا، لیکن ڈونٹ تھنک اس کے جو یوسوس فی صدور الناس ہے وہ سو گیا ہے. اب وہ جب بھی میوزک سنے گا اس کی باڈی اس کے لحاظ سے ریئیکٹ کرے گی، اور ڈیلیبریٹلی اس کو بہت بڑی محنت کرنی پڑے گی، کیونکہ اس کی لانگ ٹرم میموری میں وہ جو میوزک تھا وہ ایک اپنا روح کی غذا تھی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟
تو ہم جب سمجھتے ہیں نا کہ مطلب ساری عمر یشی کر لی ہوں جناب بڑھاپے جو دین یاد آ گیا، تو ہمارے ہاں جنرلی جو دین یاد آتا ہے وہ ریچولسٹک دین یاد آتا ہے، مسجد کا رخ کر لیا زیادہ سے زیادہ، ہم ان چیزوں کی طرف ریچولس کی طرف زیادہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادروائز پریکٹیکلی جو اپنے آپ کو کنورٹ کرنا ہے، اٹس اے ویری اپ ہل ٹاسک. لانگ میموری آپ کو سونے نہیں دیتی، وہ آپ کو، اور یہ بہت بڑا جہاد ہوتا ہے جب بندہ اپنا کنورژن کرتا ہے. خیر، اب ہم آگے آتے ہیں. اچھا، یہاں آپ دیکھیں ایموشنز کی ایک ویلیو ہے جو آپ کے ڈیسیژن پہ اثر کر رہی ہے. ایک ویلیوز ہیں جو آپ کے پیرنٹس نے کی، ٹھیک ہے نا؟ لو کنٹرول لاجیکل ہے، ویری فاسٹ انوالنٹری ایسوسیشن ہے، کانشیس انکانشیس ہے. اب ویلیوز تو ہم نے کہا ہماری ریڈنگ، ہمارے ایکسپیرینس، ہمارا کلچر، ہمارا فیتھ، وہ اس کے تھا. اب ہم تھوڑا سا موو کریں گے ایموشنل کی طرف. یہ ایموشنل بلا کیا ہے؟ بیسیکلی اگین وہی چیز، ٹائپ آف لانگ میموری میں ہمارے پاس کانشیس آتا ہے، ریکال کرنے کا سسٹم آتا ہے. ہم جب دماغ میں جب کوئی چیز آتی ہے، ڈیٹا آتا ہے، تو ہمارا جو انالیٹیکل اینگل ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے اس پرابلم کو، ٹھیک؟ پھر انالیٹیکل ڈیٹا جس اینگل سے آپ چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ کا دماغ ایک ڈیسیژن کرائٹیریا بناتا ہے کہ ایک فوجی کو جب تھرو آؤٹ سروس میں سکھایا جاتا ہے تمہارا کام ہی گولی کھانا ہے لیکن آبجیکٹو لینا ہے، جبکہ اسی ایریے کے لوگ پیچھے جا رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ سویلین ہوتے ہیں، ان کو یہ سکھایا گیا ہے کہ تمہارا کام کمانا ہے اور اس سے فوج کو کھلانا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک کما رہا ہے، ایک اپنی جان دے رہا ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو سویلینز کا کام ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھے، وہ فائنینشیل انپٹ دیں، اور فوجی کا کام یہ اپنے آپ کو ٹرین کرے، جب ضرورت پڑے تو جان دے دے. اب ایک ہی جگہ میں ایک واپس جا رہا ہے لیکن اس کو ہم بزدلی نہیں کہیں گے، اور فوجی جو آگے جا رہا ہے وہ اس کی ڈیوٹی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ کا جو ڈیسیژن کرائٹیریا یا آپ کے دماغ میں جو ڈیٹا ڈالا جاتا ہے اس کے حساب سے بنتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں پہ اب آپ کا ایک دماغ کرائٹیریا بنا رہا ہے ڈیسیژنز کا، اور دماغ ہی اس کے اندر پھر انالیٹیکل کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے زندگی میں جو آپشنز دیکھے ہوتے ہیں. اور میم نورین نے بتایا کہ 8 سال کے بعد آپ کی سوچ کا ایک اینگل ایڈ ہو جاتا ہے، تو آپ ڈفرنٹ آپشنز ڈھونڈتے ہیں. یہ آپشن مختلف اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگس کا ایک مکسچر ہوتا ہے، جس میں فیتھ بھی ہوگا، ایکسپیرینس بھی ہوگا، آپ کے کلچر ویلیوز بھی ہوں گے، آپ نے جو کچھ دیکھا، جو پڑھا، یہ چیزیں مل کے آپ کو ڈفرنٹ آپشنز دیتی ہیں، اور پھر آپ اس کو ایویلویٹ کرتے ہیں، اور آپ پھر بیسٹ آلٹرنیٹو آپ کے پاس آپشن 1 2 3 آ جاتی ہے. یہ سارے دماغ کے اندر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہر وقت یہ کام ہمارا ہو رہا ہے. اب کہانی کہاں آتی ہے؟ کہانی اب آ جاتی ہے دل پہ. وہ جو اس دن کسی نے کہا تھا نا کہ سر ڈیسیژن سر دماغ سے ہوتا ہے یا دل سے، اب ہم وہاں آ رہے ہیں. دماغ ابھی دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، سینسری آرگن جو ڈیٹا ریسیو کرتا ہے. دماغ از اے اسٹوریج پلیس، اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ، جو ڈفرنٹ اس کے فیکٹرز ہیں اس کی بنا پہ وہ ڈیٹا اینالائز ہوتا ہے، اور آپ کے پاس ڈفرنٹ آلٹرنیٹیوز بن جاتے ہیں، اور دماغ آپ کو بتاتا ہے یہ آپشن 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے، اس پہ آپ ڈیسیژن کر لیں. اب یہ چیز ہمارے دل میں آتی ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دل یا ایموشنز آپ کہہ لیں، اس میں دو چیزیں، ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ. اچھا، ایپٹیٹیوڈ کیا ہے؟ یہ نیچرل ایبلٹی ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے تقدس کو حلیم پسند ہو، بہن فضا کو نہاری پسند ہو، بہن آمنہ کو دال پسند ہو، میم نورین کو جو ہے نا سپاہی پسند ہو. اب یہ ایپٹیٹیوڈ ہے، اس کی کوئی ریزن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ میٹر کا تعلق ہے اس کا، ایپٹیٹیوڈ کا، ٹھیک ہے نا؟ ایبلٹی ٹو ایکوائر اے نیو اسکل، کسی کو آرٹ کا شوق ہے، کسی کو ڈرائنگ کا شوق ہے، کسی کو کھیلنے کا شوق ہے. تو آپ کے یہ شوق جس کو ہم کہہ دیں نا، یہ سمجھیں آپ ایک ایپٹیٹیوڈ ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہم یہ نہیں کہتے تمہیں اسکیچنگ کا شوق کیوں ہے، اس کے پیچھے کوئی لاجک نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟
یہ ایک میٹر کا اپنا ایک کمپوزیشن ہے جو اللہ نے بنائی ہے. ہوں، ایٹیٹیوڈ کیا ہے؟ ایٹیٹیوڈ یہ ہے، ایک بچہ گرتا ہے چوٹ کھا کے، ایک ماں فوراً اٹھتی ہے، ہائے میرا بیٹا. ہوں، ایک ماں کا بیٹا گرتا ہے، ماں بیٹھی رہتی ہے، خود ہی اٹھ جائے گا. ایک بچہ گرتا ہے، ایک ماں کہتی ہے یہ کس بے وقوف نے یہاں ٹیبل رکھی تھی. ہوں، ایک ماں کہے گی انا ہوئے ہیں دیکھ کے نہیں چل سکتا سی. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ہوں، یہ ہے ایٹیٹیوڈ. ایک ہی ایونٹ کے اوپر آپ مختلف جو ریئیکشنز ہیں نا، ایٹیٹیوڈ آپ کہنے ریئیکشنز ہیں جو آپ ہوں، مختلف ایک ہی چیز کے اوپر کرتے ہیں. وہی بات کہ ایپٹیٹیوڈ آپ کا ہوتا ہے پہلے سے. ایپٹیٹیوڈ از ناٹ اے پرابلم، اصل ایشو ہے ایٹیٹیوڈ کا. ٹھیک ہے کہ ہوں۔ نہیں؟ آئی ہوپ اس میں کوئی کوشچن یا کوئی بات کسی نے کہنی ہے تو، تاکہ پھر ہم اس کو فردر ڈیولپ کریں اور ہم ایمان کو سمجھیں کہ ایمان کیسے ان چیزوں سے رہے. یہاں پہ کسی نے کوئی ایڈیشن کرنی ہو، کچھ شیئر کرنا ہو کوشچن. تو مجھے تو یہی سمجھ آ رہی ہے کہ ایٹیٹیوڈ کی جو آپ بات کر رہے ہیں مجھے اس طرح سے ریلیٹ ہو رہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ ہی وہ دو راستے ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور دیا. یعنی کہ جیسے آپ نے کہا ڈفرینٹ ایٹیٹیوڈ ہوتے ہیں ایک ہی کام کرنے کو، تو مجھے اس اینگل سے نظر آ رہا ہے کہ ایٹیٹیوڈ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں شعور اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ایک اوپن چوائس دے دی کہ تم چاہو تو ادھر چلے جاؤ، چاہو تو ادھر چلے جاؤ. جزاک اللہ. بالکل ایپٹیٹیوڈ تو پیچھے ہمارے اوریجنلی فیتھ پڑا ہوا ہے. جی بہت پیاری بات آپ نے کی. کسی اور نے کوئی شیئر کرنا ہو تو. اچھا، ہمارا جو ٹیسٹ ہے نا وہ ایپٹیٹیوڈ کا بھی اور ایٹیٹیوڈ کا بھی ہے. وہ کیسے ہے اس کو ہم اسٹیبلش کرتے ہیں. آئی ہوپ ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈ سمجھ آ گیا. ایپٹیٹیوڈ ہمارے شوق ہیں، ہمارے ٹیسٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. ایٹیٹیوڈ جو ہے وہ ہمارا ریئیکشن ہے. آگے آتے ہیں. قرآن میں پاک کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا، الہام کر دیا ہم نے کیا، فجور، برائی، اور تقوی، اچھائی، اس کی تمیز جس کو ہم ضمیر کہتے ہیں. ٹھیک؟ یہ ضمیر ہے. آئی ریپیٹ، ہم نے الہام کر دیا کیا، اچھائی اور برائی کی تمیز جس کو قرآن فرمایا. بیسیکلی ہم اردو میں ضمیر کہتے ہیں، کانشیس کہتے ہیں. وہ دوسرا نہیں، کانشیس انکانشیس نہیں، مطلب ٹھیک ہے کہ نہیں. تو یہ ایک ضمیر ہے. سو میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں تاکہ ہم کنیکشن ڈیولپ کر سکیں. سینسری آرگن جہاں سے ڈیٹا لیا، دماغ جہاں ڈیٹا سٹور ہوا، ہمارے جو ڈفرنٹ اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ ہے، جس کو پرسیپشن بھی کہہ سکتے ہیں، اس کی بیس پہ ہم نے جو ایونٹ آیا اس کے ڈیٹا کو اینالائز کیا، اور اس اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ کے جو ڈفرنٹ اس کے جو پلس مائنسز دماغ کرتا ہے، اس کی بیس پہ ہمارے پاس آپشنز آتے ہیں 1 2 3. اور دماغ جو ہے اس کے لحاظ سے ہمیں نفع اور نقصان بتاتا ہے. ٹھیک ہے جی، نفع اور نقصان. اب وہ جو نفع نقصان کی آپشنز اس کی بیس پہ ایز پر پرائرٹی آتا ہے، وہ چیز آتا ہے ہمارے دل پہ جس کو جہاں پہ فعلامہ فجورا بتا. اب یہاں ہمارا ایک ہمیں وہ ڈیٹا بتاتا ہے یا یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح ہے، جس کو حلال و حرام کہیں گے. دماغ میں نفع اور نقصان کی بات ہو رہی ہے. آئی ہوپ ہم لوگ ایک ہی پیج پر ہیں. جی جی. دماغ میں نفع اور نقصان چل رہا ہے، بنیا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. جی دل کے اندر کیا ہے، اللہ نے ایک مومن فرشتہ انسان بنایا ہوا ہے جو اس کے ساتھ اس کو بتاتا ہے، اس کو معنی ٹرانسفارم کرتا ہے، اس نفع نقصان کو حلال و حرام کی شکل میں بتاتا ہے. اب اس کو ہم مسلمان ہوگا تو حلال و حرام کہے گا، نان مسلم ہوگا تو اس کو ہیومینٹی، اخلاقیات، ایتھکس، جیسے ہمارے ہاں چل رہا ہے کہ نان مسلم کے لیے ایتھکس کی کتاب بنائی جائے، ان کی اسلامیات نہ پڑھائی جائے. ٹھیک ہے نا. تو وہاں ایتھکس آ گئے،
مسلمان حلال و حرام میں آ جائے گا. اب ایتھکس میں بھی ڈفرنٹ فرام ون پلیس ٹو اندر پلیس. فار ایگزامپل پوری دنیا میں ہے کہ مذہبی رواداری ہونی چاہیے، مذہبی آزادی ہونی چاہیے، جس کو ہم کہتے ہیں لبرٹی آف ایکشن اینڈ آبزرونگ ٹو یور ریلیجیس آئیڈیالوجیز. لیکن اگر بیت المقدس میں مسلمانوں کے اوپر شیلنگ ہو اور ان کو وہاں نماز نہ پڑھنی دی جائے، اس پہ بین الاقوامی ہیومینٹی کے این جی اوز کوئی آواز نہیں اٹھائے گا. تو یہ جو ضمیر کی آواز، یہ ایتھکس کی آواز ہے، اب یہاں کمپلیکیٹڈ ہوگی. دماغ از ویری کلیئر، لیکن دماغ جب دل کی طرف آتا ہے یہاں کمپلیکیشنز آ جاتی ہیں. ہیلو جی ٹھیک ہے نا. اب دماغ، اب دل میں آگے، اب دل میں جنگ شروع ہو گئی ہے. انالیسس ابھی دیکھیں آپ کو باہر کا، میں سوری آج میں ریسنٹلی آج میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے. مجھے گوگل سے آیا جی آپ نے کچھ ایک میرا لیکچر جو تھا اس کے اوپر آیا کہ آپ کا لیکچر جو ہے نا وہ بچوں کے لیے نقصان دہ ہے. تو میں نے وہ لیکچر کھولا تو اس میں مجھے وہ جنت اور جہنم کی تصویریں جو تھی نا مجھے تو وہی نظر آئی. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب جو یہ گوگل کا ڈیٹا اسرائیل کے وہ آئی ٹی ہب میں بنا ہوا ہے، کیونکہ یہ ریلیجس ایکٹیویٹی ہے، اس کے اندر آگ ہے اور ان کے ہاں وہ ڈیٹا ہے. اب میں اللہ معاف کرے میں کوئی عالم نہیں ہوں، لیکن میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار دیکھو، دس از دا وے دے آر کنٹرولنگ لبرٹی آف فریڈم. کہ ہم اگر اپنے ریلیجن کی بات کرتے ہیں، انہوں نے کس طرح کے چیکس لگائے ہوئے ہیں کہ اس کو انہوں نے کہا جی یہ انڈر ایج ہے تو اس پہ کچھ آبزرویشنز وغیرہ تھی. تو میں ہنس پڑا. میں نے کہا یار دیکھو کس حد تک یہ لوگ چیزوں کو مانیٹر کرتے ہیں اور اس کو پھر چینلائز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مطلب ہم کتنے لوگ پڑھ کے سن رہے ہیں، 7 بندے بیٹھے ہیں ٹھیک ہے کہ، لیکن ان کا جو سافٹ ویئر بیٹھا ہے اس سافٹ ویئر نے دیکھا کہ ایک اسلامک ریلیجس ایکٹیویٹی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. اب اس کے اوپر انہیں قدغن لگانی ہے تو کس طرح لگانی ہے. یعنی جس کو ہم یوٹیوب کہتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا کرم، اللہ نے ان کے تھرو یوٹیوب بنایا تو آج ہم بات کر رہے ہیں، زوم ان کے ہاتھوں بنایا بات کر رہے ہیں. لیکن دے آر سو کاشیس کہ کسی طریقے سے دین کے اوپر بات نہ ہو یا اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے کہ نہیں. تو اب ہمارے دماغ نے انالیسس کیا نفع نقصان کا، وہ ہمارے دل میں آیا تو فَعَلَمَ فُجُورَ وَتَقْوَى. اب ہمارا ضمیر مسلمان کے اینگل سے اس کو انالائز کرے گا. اب اگر تو میرا فجور والا عمل اور تقوی والے عمل، اب اس کو آپ ایٹیٹیوڈ اور ایپٹیٹیوڈ کی نظر سے دیکھیں، وہ کیا ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے میں شراب پینے والی فیملی سے ہوں، اب شراب مجھے پسند ہے، لیکن میرا ضمیر کہہ رہا ہے تقویٰ یہ حرام ہے. ٹھیک. ہم نے مثال دی کہ مجھے ترقی کرنی ہے، ایک ایسے ایلیٹ کلب کے ممبر بن سکتا ہوں جہاں شراب پی جاتی ہے، تو میرے لیے ترقی کا زینہ آسان ہو جاتا ہے. تو انالیٹیکل ڈیٹا نے کہا بھائی شراب پی لے، فائدہ ہی فائدہ ہے. وہ چیز اب اندر آئی دل پہ. اب وہاں ایپٹیٹیوڈ نے کہا، ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ نے کہا مزیدار ہے یار، فائدے ہی فائدے ہیں، مزہ بھی ہے، سونے پہ سہاگا ہو گیا، نوکری کی نوکری بنے گی، تیرے ٹیسٹ بھی پورا، مزے کا مزہ. تقویٰ کیا کہہ رہا ہے؟ حرام ہے. بچوں. اب یہ جنگ دل میں چل رہی ہے، یہ جنگ دل، ایپٹیٹیوڈ کی جنگ چل رہی ہے. ایٹیٹیوڈ ابھی ہم نے بات نہیں کی، ایپٹیٹیوڈ کی جنگ چل رہی ہے. ٹھیک ہے. ایٹیٹیوڈ کو بھی سمجھ لیتے ہیں. ہمارے ہاں یہ ہے انفارچونیٹلی، ہم گھر سے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ جو جتنی اونچی آواز میں بولتے اس کی بات مانی جاتی ہے. جیسے ہمارے ماں باپ کے درمیان کبھی ڈیسیجن میں، مطلب جنرلی میں کہ باپ اونچی آواز میں بول دیتا ہے ماں خاموش ہوگی، باپ نے ڈانٹ دیا تو بات خاموش. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اونچی آواز سے
اونچی آواز جو ہے نا وہ ایک امپورٹنٹ ہے. ہم جب باہر جاتے ہیں تو پاکستان میں بہت سا ہے کہ فوجی ڈنڈا کام آتا ہے. یہ قوم ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے. یہ سنا 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 کے ہمارے ذہن پک چکے ہیں کہ یہ اس کے بغیر چل ہی نہیں سکتے. سر ٹھیک ہے سر نا. ویسے ایک میری اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ کلاس میں بھی ٹیچر جب تک اونچی نہیں ایک دفعہ بولتا کلاس چپ نہیں کرتی جتنے مرضی بچے اچھے ہوں. دیکھیں ہم نے وہی نا اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ وہ بچوں کا بنا دیا نا. کبھی آپ سوچئے گا عموماً مجھے آج بھی اپنی ایک ٹیچر یاد ہے, بہت پہلے کلاس 4 کی وہ مجھے ٹیچر یاد ہے. یہاں ابھی مجھے رفا میں سر امان اللہ ملے. مطلب سر امان اللہ سے تو آئیڈیالوجیکلی بہت کچھ سیکھا میں نے, اور وہ مجھے میم اچھی لگتی تھی. ٹھیک ہے, آج مجھے یہ یاد نہیں کہ کیوں اچھی لگتی تھی, لیکن آج بھی مجھے مطلب ایک ذہن میں ہے کہ دیر واز اے ٹیچر. میں صادق الاسکو بہاولپور میں جب تھا تو میں نے ان سے پڑھا تھا, وہ مجھے بہت اچھی لگتی تھی. ٹھیک ہے, وہ کلاس 4 کی مجھے آج بھی وہ ہے, تھوڑا سا چہرہ بھی مجھے ان کا ذہن میں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کے اسکول میں کچھ بچے پرانے آتے ہوں گے, وہ صرف ایک ٹیچر کو ملنے آتے ہوں گے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا بچے ہر پرانے ٹیم جو اسٹوڈنٹ ہمیں بھی ملنے آتے ہیں. نہیں میں نے آپ کی بات کی, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے نا. ون اور ٹیچر ہوتا ہے جس کا بچوں کے ساتھ بڑا خوبصورت کمیونیکیشن ہوتا ہے. بچے چلے بھی جاتے ہیں ٹیچر سے مل کے کیا کرنا ہے, لیکن وہ اس کے پاس جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہی ہم بات کنڈیشننگ کر رہے ہیں بچوں کو. ہم اسکول میں بھی کنڈیشننگ کر رہے ہیں کہ اونچی آواز سے سنا جائے تو بہتر ہے. پاکستان میں اگر آپ نے حکومت سے بات منوانی ہے, آپ آرام سے بات کرنے کو سنے گا نہیں. 2 ٹائر جلا دیں فوراً سننے شروع. تو ہم نے اپنی قوم کی کر دی نا کہ تشدد سے ہی بات بنوائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہم کنڈیشننگ کر رہے ہیں اپنے لوگوں کی, اپنی عوام کی, اپنے گھر میں اپنے بچوں کی, اپنے اسکول میں اپنے اسٹوڈنٹ کی, اور باہر نکل کر گورنمنٹ ہماری عوام کی کنڈیشننگ کر رہی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. سر یہ مجھے لگتا ہے کہ یعنی کہ جیسے پہلے ڈاکٹرز تھے نا, انہوں نے اپنی بات منوائی ایسے کر کے, تو یہ جو ٹیچرز تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کی بات مانی گئی, ہمیں بھی یہی راستہ اختیار کرنا چاہیے. اسی طرح سر جی تو سر یہ یعنی کہ انہوں نے ایک نا روایت بنا دی نا کہ پیار سے کوئی نہیں سنے گا. حالانکہ سر جیسے آپ ٹیچرز کی بات کر رہے ہیں نا, تو ابھی 2 ہفتے پہلے مجھے ٹیچر ملے ہیں 17 سال کے بعد. سر 17 سال بعد بھی انہوں نے 1 سیکنڈ میں یعنی کہ مجھے پہچان لیا. اب وہ ٹیچر تھے کہ سر جب وہ کلاس روم میں آتے تھے نا تو کسی کی آواز نہیں آتی تھی. تو سر وہ کوئی یعنی کہ ہمیں نئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرتے تھے, بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنا لیکچر دیتے تھے, سنتے تھے, کنوے کرتے تھے. تو سر آج 17 سال کے بعد مجھے بھی یعنی کہ فوراً سے میں نے پہچان لیا کہ یہ وہ ٹیچر ہے, اور انہوں نے بھی مجھے پہچان لیا. تو سر جیسا کہ یعنی کہ وہ بات ہے نا کہ جیسا ہم بچے کو ٹریٹ کرتے ہیں نا, وہ پھر اس کو ویسے ہی عادت پڑ جاتی ہے نا. بالکل. اب تو ٹیچر پھر وہ آپ کو پروفیشن میں آپ جانتی ہیں, ایک ٹیچر آتی ہے نئی ینگ, ٹھیک ہے, پڑھی ہوتی ہے اور بڑا اس کے ذہن میں ہوتا ہے میں نے بچوں کو یوں پڑھانا ہے, اور پرانی ٹیچریں پھر عقاب کی طرح اس کے دماغ پہ حاوی ہوتی ہیں, اسے بتاتی نہیں اس اسکول میں تم اس طرح چل ہی نہیں سکتی, تمہیں یہ کرنا پڑے گا. 1-2 غلطی ہوتی ہے جب اس کے سامنے, وہ کہتی نہیں ٹیچر نے صحیح کہا تھا, میں نے اب یہی تو یہ کنڈیشننگ بالکل یہ کنڈیشننگ ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایمان پہ ڈنڈے کے زور پہ لایا؟ سیرت اب کہاں چلی گئی؟ سیرت ہمیں کچھ اور سمجھ کہاں چلی. حضور نے اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو ڈنڈے کے زور پہ مسلمان کیا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی سکن جلوائی, کوئی ڈنڈے کے زور پہ جلوائی؟ ان کے ماں باپ کوئی کہتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جی میں اگر سکن نہ جلائے تو میرے ماں باپ کو وہ مار دیں گے. وہ کیا چیز تھی؟ ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ہے ایمان, یہ ہے یقین. ٹھیک ہے کہ نہیں. یہ ہے یقین چیزوں کے اوپر. اب یقین کی اللہ تعالیٰ نے کیا خوبصورت آیت ہے, یا ایتھا النفس
یہ اس دنیا میں کون سا نفس ہے جو مطمئن نفس ہے؟ یہ وہ نفس ہے جس کے پیٹ بھرے ہوئے ہیں، جس کا بینک بیلنس بڑا ہوا ہے، جس کے بچے بہت اچھی پوسٹوں پہ ہیں. عبدالستار عیدی کو دیکھ لیں، انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ پیسے جمع کیے اور دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس بنائی. ہمارے سامنے ہے. جی اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس. اس دنیا میں اور آپ اطمینان والے نفس ہیں. قرآن کھول کے ہمیں لگتا ہے اس میں ہدایت ہے. نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں امید ہے یہاں ہمیں کچھ ملے گا. جی آج شب قدر ہے انشاءاللہ. ہم نمبر آف نوافل گنتے ہیں یا ہم ان 2 نفلوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں جس میں شاید آنکھوں سے قطرہ نکل جائے اور سب کچھ پار ہو جائے. صحیح بات ہے. دیکھیں میٹر کوانٹیٹی بھی سکھاتا ہے، کوالٹی بھی. انفارچونیٹلی ہم نے کوانٹیٹی پہ فوکس کیا. بڑی خوبصورت آیت ہے یہ، سورہ فجر کی ہے if I'm not wrong. یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے نفس ارجعی. دیکھیں ماں نے بچے کو بیٹا جا نوکری کر، محنت کر، پیسے کما کے لا، پھر واپس آ جا، میں تیرے لیے گرم روٹی بناؤں گی. اللہ کہتے ہیں میرے پاس آ جا. دنیا میں تجھے بھیجا تھا امتحان کے لیے، مجھے پتا تیرے ساتھ کیا کچھ ہوا. میں نے تیری مشین بنائی ہے، تیرے 5 سینسز بنائے ہیں. تیرے بیٹا بیمار تھا، تیرے پاس پیسے نہیں تھے اور تو کشمکش میں تھا. دوست یار کہتے بے وقوف آدمی لے لے رشوت. تو نے کہا نہیں، یہ امتحان بھی لنبلوہم ایہم احسن عملا ہے. یہ امتحان یبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ہے. میں صبر کروں گا، میرا دل دکھا ہوا ہے، میرے پاس نہیں ہے حل. میرے پاس آپشن ہے حرام کی، لیکن میرے سامنے کیا ہے؟ ما کسین فیہ ابدا. ورنہ امتحان ہے. اللہ نے کہا باسد شدیدم من لدنہ. اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنے پیار سے کہہ رہے ہیں ارجی آجا میرے پاس، الا ربی کی، اپنے رب کے پاس. جیسے ماں نہیں کہتی میرا بیٹا آ گیا. ہم اپنی زندگی کی وش لسٹ بکٹ میں کہیں موت کو نہیں لکھا. موت تو ماں کے پاس جانے کا نام ہے، موت تو اپنے رب کے پاس جانے کا نام ہے. لیکن ہم نے موت کو اتنا غمگین، اتنا خطرناک پیش کر دیا ہے. نتیجتاً میرے بیٹے کی، میری فیملی کی وش لسٹ بہت بہت بڑھ گئی. ہم میں سے زیادہ لوگ 50 کے گیڑے میں ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار جو میں نے کمایا اب میرا فل سٹاپ لگ گیا. یار میں نے کیا دیا اپنے بچوں کو سوائے اسٹیٹس کے، پیسے کے؟ اور جنہوں نے مجھے دیا میں نے ان کو ریٹرن میں کیا دیا؟ میں کیوں سوچتا ہوں کہ میرے بچے مجھے ریٹرن میں دیں گے جو میں نے اپنے ماں باپ کو نہیں دیا؟ اللہ کتنے پیار سے کہتے ہیں ارجی الی ربی کی، آجا لوٹا میرے پاس، اپنے رب کے پاس آجا. راضیتم، دیکھیں کتنی خوبصورت ہے. خوش ہو جا، تو خوش ہو گیا ہے. دیکھیں دنیا کا کون بندہ کہتا ہے یار تو خوش ہو گیا سوائے ماں کے. ماں کیا کہتی ہے؟ بیٹا آتا ہے نا، ماں کو پتا تھا میرے فلاں بیٹے کو چیز یہ پسند ہے، ماں فوراً اس کے کہے بغیر پہلا جو کھانا ہوتا ہے اس کی مرضی کا بناتا ہے کہ خوش ہو جائے میرا بیٹا کہ گھر آ گیا، میری ماں نے میرے لیے میری پسند کا کھانا بنایا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے راضیہ، تو خوش ہو گیا ہے. مطلب دیکھیں رب العالمین جو ہے ہم جیسے گناہ گاروں کو کہتا ہے تو خوش ہو گیا، اور پھر اللہ کہتا ہے تو خوش ہوا تو میں بھی خوش ہوا. مرضیہ.
پھر اللہ کیا کہتا ہے فدخلی فی عبادی، میرے بندے داخل ہو جا، داخل ہو جا، وادخلی جنتی، تیرے لیے میں بہت بہت خوبصورت جگہ رکھی ہے، تو نے ایک دفعہ حرام کو چھوڑا، تو نے تکلیف اٹھائی، ایموشنل امبیلنس سے گلا، میٹیریلسٹک نقصان سے گزرا، تیرے دماغ کے انالیسس نے تجھے نفع نقصان بتایا، تیرے ایپٹیٹیوڈ نے تجھے ورغلایا، تیرے ایٹیٹیوڈ نے تیرے اوپر بڑا مسئلہ کیا، تو غصے والا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں اس کو بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہم یہ نہیں کہتے وہ ایموشنز کو کنٹرول نہیں کر پا رہا، ہم کہتے ہیں بلڈ پریشر کا مریض ہے۔ تو نے ان تینوں چیزوں کے ساتھ کھیلا، انالیٹیکل انالیسس کو بھی سائڈ پہ کر دیا، اپنے ایپٹیٹیوڈ کو بھی کنٹرول کیا، اپنے ایٹیٹیوڈ کو بھی کنٹرول کیا، وادخلی جنتی، آجا تیرے لیے نام رکھا۔ یہ ہے قرآن ہم سے باتیں کرتا۔ اب اس میں امپورٹنٹ چیز کیا ہے، ایمان کیسے ملے گا، یہ ہے سب سے امپورٹنٹ کوشچن۔ ابھی ہم نے جتنا اینالائز کیا پیچھے سے ڈیٹا، مطلب قرآن باتیں کرتا ہے ہم سے، ہمیں ہاں عالم کی ضرورت ہے، وہ ایلیبریٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، ہم لمیٹڈ لوگ ہیں، ہمیں لوگوں سے ملنے کی ضرورت ہے، لیکن قرآن کہتا ہے بیٹا تیری، مطلب آپ بچے کے ساتھ قرآن کے ساتھ باتیں کرنا شروع کریں، بچے کی زبان میں بولے گا۔ آپ اردو ترجمے والے لڑکے سے بات کریں، وہ اردو کے ترجمے میں آپ سے بات کرے گا۔ آپ گرامر کے انداز سے بات کریں، آپ کو ایک اور معنی ملے گا۔ آپ لنگوسٹک کے آپ کو کوئی اور ملے گا، آپ فوجی ہیں کوئی اور ہے، ماں ہے اور ہے، باپ ہے اور ہے، بیوی ہے اور ہے، مطلب قرآن کا اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ، مطلب ایسی کون سی کتاب ہے، آیاتنا عجبا، تو اصحاب کہف کو عجیب سمجھتے ہو، بھائی میرا کلام الکتاب عجیب ہے، جس اینگل سے دیکھو گے تمہیں تمہارا حل ملے گا۔ لیکن آج ہمارے گھروں سے یہ قرآن ختم ہو گیا ہے، کتاب پڑھی ہے، الکتاب ختم ہو گئی ہے، آج ہم ان الفاظ کے ساتھ باتیں نہیں کرتے، اس کو ہم سورہ فاتحہ سے ریلیٹ کریں، آپ کو سورہ کہف سورہ فاتحہ کی تشریح ملے گی، کسی سے ریلیٹ کریں، اپنے آپ سے ریلیٹ کریں، اپنے غموں سے ریلیٹ کریں۔ ابھی اس آیت کو دیکھیں، کیا سکینہ آتی ہے کہ نہیں آتی، اپنے دل پہ ہاتھ رکھیں، کتنے خوبصورت ہے، یا تو النفس المطمئنہ، لگتا نہیں مجھ سے آپ سے بات کر رہے ہیں اللہ، اس میں سارے غم ہمارے ذہن سے نکل گئے، اس میں تشکر آ رہا ہے، رب العالمین کا تشکر، تیرا کرم ہے یا اللہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ دنیا کا کون سا بادشاہ ہے، کون سا انسٹیٹیوٹ ہے جو آپ کو یہ کہتا ہے یا تو مجھ سے راضی ہو گیا، فادخلی فی عبادی، میرا بندہ، دیکھیں اونس، کتنی اونس ہے اس لفظ میں، میرے بندے، میرا بندہ، میرا بیٹا، میرا پیارا، میرا چہیتا، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رمضان اور طاق راتیں قرآن کے ساتھ گزارو، اس کا اسپیشل اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہوتا ہے، لیکن ضرورت کیا ہے، ہم نے پڑھ لیا، دماغ ڈیٹا ڈالتا ہے، آج اگر ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ قرآن کھولیں گے تو نفع نقصان کی زبان قرآن سے دیکھیں گے، لیکن اگر سارا دن سٹیٹس کی بات ہوگی، ٹی وی کے ذریعے بات ہوگی، تو اس کو تو یہ نظر آئے گا نیا ماڈل آ گیا ہے میرے پاس، یہ نفع نقصان ہے۔ آج ہم اپنے ایپٹیٹیوڈ اور ایٹیٹیوڈز کو گھر میں، ماں کی لیب بہت امپورٹنٹ ہے، آج ماں کا مدرسہ تقریباً ختم ہو گیا، شیف موجود ہے، نرسنگ کیئر گھر میں موجود، ماں کا مدرسہ ختم ہو گیا، جس نے آپ کے ایپٹیٹیوڈ کو بھی بہتر کرنا تھا اور ایٹیٹیوڈ کو بھی کنٹرول کرنا تھا، مدرسے ختم تو ہوتے۔ سر آپ کے خیال میں اس کی ذمہ دار صرف ماں ہوتی ہے، سوری، باپ نہیں ہے؟ اس کی ذمہ دار صرف ماں ہے؟ دیکھیں باپ کا تو کام انوائرمنٹ دینا ہے نا، جی
باپ کا کام، اگر باپ گھر میں آتا ہے اونچی آواز میں سلام کرتا ہے، اپنی بیوی کو پیار سے دیکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ اس کو کہتا ہے شکریہ تم نے مجھے اتنے اچھے انداز سے ویلکم کیا، ٹھیک ہے کہ نہیں، سوری آج میں تمہاری چیزیں نہیں لا سکا جو تم نے کہا، آج میں نہیں یہ کام کر سکا. باپ کی گرج ہوتی ہے نا، گھر کا پیس تباہ کرتی ہے. باپ آبجیکٹو دیتا ہے اپنے بچوں کو، ماں نہیں دیتی. باپ آبجیکٹو دیتا ہے، باپ کا بہت بڑا رول ہے. دیکھیں باپ کیا ہے، رب البیت، گھر کا رب. عربک میں ہسبینڈ کو یا فادر کو رب البیت کہتے ہیں، گھر کا رب. انوائرمنٹ وہ دیتا ہے، لیکن وہ جو ہوتا ہے نا، وہ کیا اس کو کہتے ہیں، وہ جو مٹی کے بناتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، کمہار. وہ جو کمہار ہے نا، جو پیار سے شکل دیتی ہے، کہ اگر آپ کے بھی یہ ملے نا ان کے ساتھ، یہ جو فائن آرٹس لاہور والا ہے، کیا نام ہے، NCA، تو وہاں فائن آرٹس میں نا وہ سکھاتے ہیں مٹی کے بنانے. تو وہ آپ کسی کو وہ کہتے ہیں یہ مٹی میں جو ہم شکل دیتے ہیں نا، اس میں محبت انوالو ہوتی ہے. ماں وہ سراہی بناتی ہے، باپ مٹی پرووائڈ کرتا ہے، ماں وہ سراہی بناتی ہے، وہ شیپ دیتی ہے. باپ شیپ نہیں دیتا، ماں شیپ دیتی ہے. میں جنرل بات کر رہا ہوں، میں مطلب مطلب یہ نہیں آپ کے نہیں جی ایسے نہیں، اوور ہم بات کر رہے ہیں. باپ مٹی پرووائڈ کرنے ہماری والا ہے، باپ سوسائٹی میں پانی پرووائڈ کرنے والا ہے، باپ وہ مشین چلانے والا ہے. لیکن ماں کے وہ خوبصورت ہاتھ ہوتے ہیں جو اس مٹی کو شکل دیتے ہیں. اس لیے ماں کا درجہ 3 گنا ہے. ماں کے بعد وہ محبت، which he knows میں نے اس مٹی کو کس طرح شیپ دینی ہے. ہماری سوسائٹی میں بائی ڈیفالٹ ایک لے لیا گیا، ہماری سوسائٹی میں بائی ڈیفالٹ لے لیا گیا کہ باپ جو ہے وہ پرووائڈر ہے اور ماں جو ہے وہ انسٹیٹیوشن ہے. سر وہ ایک دیکھیں نا، روز آپ کے کلچر کے حساب سے ہے نا، ہمارا کلچر ہی ایسا ہے. باہر کے ملک میں کلچر ہو رہا ہے، اگر ہم ان کے کلچر پہ جائیں گے وہاں پہ اور ایشوز ہیں. دیکھیں ہمارے کلچر میں یہ ڈیفائنڈ ہے نا، کہ باپ کا کام کمانا ہے، ماں کا کام شکل دینا ہے. تو ہم تو اپنی سوسائٹی جس میں ہم رہنے اس شکل سے بات کریں گے. اگر ہم یورپ کے کلچر سے بات کریں گے، وہاں اس سرائی اس جو سرائی کو بنانے کا انداز ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. وہاں اسٹیٹ از دی ماں، ٹھیک ہے نا. نتیجہ 18 سال کے بعد عموماً بچے ماں باپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. دے ہیو ٹو میک اولڈ ہومز. تو ہم سوسائٹی کے ریفرنس میں ہم نے بات کی انالیٹیکل ڈیٹا میں، کہ اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ از ویری امپورٹنٹ. آپ کا کلچر، آپ کی ویلیوز، آپ کا مذہب. ہمارا جو اینگل آف لوکنگ ایٹ دا تھنگ ہے، مسلمان کے لیے اللہ نے قرآن رکھ دیا. اگر ہم اس طرح دیکھیں گے تو ہمارا انداز اور ہوگا. ابھی 1 منٹ ختم ہو گیا. ابھی سوری، میرا ٹائم کیا ہو گیا؟ 1:30 بج گئے. 1:30 بج گیا. چلے اس کو کلوز کرتے ہیں انشاءاللہ. لیکن کہیں نہیں، آج تھوڑا سا تلے پہ بیٹھ کے اللہ سے بات کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اللہ آپ کو جواب دے گا. رب العالمین ہے، اپنی امید بڑی کریں، اللہ جواب دے گا.